ہاں نمشکار، آداب۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے سیریا کے جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس میں، اس کے فارن منسٹر جو ہیں، ودیش منتری، وہ عرب کنٹریز کے دورے پہ ہیں۔ پہلے سعودی عربیہ گئے، پھر کل قطر میں تھے، اور اس کے بعد پھر وہ یو اے ای اور جارڈن جائیں گے۔ یہ 4 کنٹریز۔ ان کا جو دورے کا خاص مقصد ہے یا آبجیکٹو ہے، وہ یہ ہے کہ پیسے اکٹھا کرنا سیریا کے لیے، فنڈ موبلائزیشن کے لیے وہ نکلے ہیں۔ ان کو امیجیٹ جو ہے کم سے کم $5-10 بلین کی فوراً ضرورت ہے، تاکہ جس سے کہ ان کو سیلری دے سکیں اور کچھ بیسک انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کر سکیں، جو کہ جس سے کہ ملک میں کچھ اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو سکے۔ سیلری بہت امپورٹنٹ ہے، سیلری بہت کم تھی، انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ 400% زیادہ سیلری دیں گے۔ ایک جنرل کو جو سیلری تھی وہ کیول $40 کے قریب مل رہی تھی، اسی لیے زیادہ تر جنرل جو تھے وہ حافظ الاسد کا ساتھ چھوڑ دیا تھا سینا نے اور ان آفیشلز نے، اور جا کے مل گئے تھے جارڈن میں اسرائیل اور ٹرکی کے ساتھ۔ جارڈن اور ٹرکی کے اندر یہ ڈیل ہوئی تھی، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہاں کے اوپر ریونیوز تھے ہی نہیں ملک کے پاس سیلری دینے کے لیے۔ تیل کے اوپر امریکہ نے قبضہ کر لیا تھا، پھر اس پورے چھیتر میں، ریجن میں، اور جو لگ بھگ 10 سال سے بھی زیادہ جو گرہ یدھ چل رہا تھا، جس میں پہلے اپرائزنگ ہوئی، جنتا کا ریوولٹ ہوا، پیسفل تھا، بہت اچھا تھا۔ اسد کی گورنمنٹ نے اس کو دبایا، سینا کے مادھیم سے لوگ بھی مرے، اور پھر یہ ہوا کہ وہاں پہ آئی ایس ایس اور القاعدہ کے لوگ آ گئے۔ جبہت النصرہ ایک بہت امپورٹنٹ تھی وہاں پہ، جس کے لنک جو تھے وہ کہ القاعدہ سے تھے۔ اور پھر سیریا جو تھا وہ ایک خلافت کا پارٹ بن گیا، البغدادی جس کے خلیفہ ہو گئے عراق اور سیریا کے بیچ میں۔ تو بڑا حصہ ان کے پاس تھا۔ اس پیریڈ میں بھی یدھ چلتا رہا، اور انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ بستیاں بھی بہت برباد ہوئی۔ دونوں نے مل کے بربادی کی، اسد کی رجیم نے بھی اور آئی ایس ایس نے بھی جو بربادی کی وہ بھی کوئی کم نہیں تھی۔ اب یہ ہے کہ انہیں پیسے کی امیجیٹ ضرورت ہے، منی چاہیے، تو انہیں امید ہے کہ قطر اور سعودی عربیہ، یو اے ای، ان 3 جگہوں سے، اور پھر اس کے بعد کویت اور عمان سے بھی وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ چاہتے وہ یہ ہیں کہ دوبارہ سے ڈیولپمنٹ کا پرکریا شروع ہو۔ قطر نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ ایئرپورٹ اور دوسری کچھ اور ان کے انفراسٹرکچر میں مدد کریں گے ان کے بنانے کے لیے۔ حالانکہ اب دمشق کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہ شروع ہو گیا، اور کچھ اور ایئرپورٹ بھی ڈومیسٹک شروع ہو گئے، اور کافی بڑی سنکھیا میں جو سیرین ریفیوجی تھے ٹرکی میں، جارڈن میں، لبنان میں اور دوسرے دیشوں سے بھی آنا شروع ہو چکے ہیں بڑی سنکھیا میں۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے کس طرح سے جاب مہیا کی جائے، یہ ایک بڑی سمسیا ہے گورنمنٹ کے لیے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس دورے کے اندر ایک خاص بات یہ تھی کہ کوئی جو بات چیت ہوئی ہے وہ اکنامک کے علاوہ، کوآپریشن کے علاوہ، وہ تھی کہ جو ایمفیسس کیا گیا تھا وہ سیریا کی یونٹی، انٹیگریٹی اور ساورینٹی پہ بات کی گئی، مگر کہیں پہ بھی اسرائیل نے جو سیریا کے قبضہ کر رکھا ہے زمینوں کا، خاص بہت اسٹریٹجک ایریا ہے، گولان ہائٹس کا، ماؤنٹ ہرمن کا، جو اب دوبارہ آگے اور آ گئے ہیں، اور دمشق سے کیول 20 کلومیٹر کی دور پہ ہیں، اور وہ اپنا بیس بھی وہاں سیریا کے اندر بنا رہے ہیں۔ اس کی کوئی بات چیت اس دورے کے بیچ میں نہیں ہوئی۔ اور دوسری طرف اس پہ بھی بات نہیں ہوئی، کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ امریکنس نے جو قبضہ کر رکھا ہے اور جہاں پہ تیل نکلتا ہے اس کی بھی وڈراول کی بات چیت نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی ہے کہ جو انٹیگریٹی وغیرہ کی بات ہو رہی وہ ریفرنس ہے بیسیکلی کردش ریجن کا، جو کہ سیپریٹسٹ ہے، اور اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے۔
اینڈ اب یہ ہے کہ سیریا تو ڈیوائڈ ہو ہی چکا ہے 3 حصوں کے اندر. ایک اور بڑی سمسیا ہے کہ عربوں کے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ جو وہ اپنی انٹرا عرب ڈسپیوٹ یا اس کو سالو کر سکیں. تو اس لیے امریکہ اور پشچمی دیشوں کا بڑا رول ہو جاتا ہے، اور ان عرب دیشوں کے گھنش سمبند بھی امریکہ اور کے ساتھ ہیں. دوسری بات یہ بھی ہے، سیریا کو اگر دیکھا جائے تو سیریا کے اندر عرب دیشوں کا، پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ امریکہ کا، اسرائیل کا، یعنی پشچمی دیشوں اور اسرائیل کا ایک، اور ٹرکی کا ایک کنورژن آف انٹرسٹ تھا. سب کے انٹرسٹ مل گئے تھے، سبھی چاہتے تھے کہ اسد کی رجیم وہاں سے جائے، بشر الاسد کے خلاف ہو گئے تھے. عرب تو بہت دنوں سے کوشش کر رہے تھے. بہت سے عرب دیشوں نے کہا جاتا ہے کہ آئی ایس ایس کو سپورٹ بھی کیا تھا. بہرحال منی اور فنڈنگ تو ملی تھی. بعد میں پھر انہی نے عراق کے اندر کافی ٹیکس اور ان کے بینکس لوٹ لیے تھے، تو ان کے پاس کافی فنڈس آ گئے تھے. لیکن شروع میں تو ان لوگوں نے مدد کی تھی. لیکن یہ ہے کہ اسد کی رجیم کو وہ گرا نہیں پا رہے تھے. انت میں ٹرکی اور اسرائیل کی ہی مدد سے گئے. اسرائیل نے ان کے سارے سینیہ ٹھکانے اور ملٹری ڈپو، ویپن سسٹم، چاہے ایئر فورس کا ہو یا نیوی کے جیٹ کے شپس ہوں، ایئر فورس کے پلینس ہو، سب کو دھوست کر دیا ہے. فی الحال سیرین آرمی کو میں نہیں سمجھتا کہ دوبارہ سے اسرائیل بنانے بھی دے گا. ایک ریگ ٹیگ آرمی ہوگی وہاں کے اندر. 50 کے قریب چھوٹے بڑے ملیٹنٹ گروپ ہیں جنہوں نے اس سمے سیریا کے اوپر مل کے اپنی انٹریم گورنمنٹ بنائی ہے. ابو محمد الجیلانی جو ہیں وہ اس کے ہیڈ بن گئے ہیں. اور تو ایجنڈا جو عرب ورلڈ کا پولیٹیکل ہو، اکنامک ہو، ایون ریلیجس ایجنڈا بھی وہی طے کرتے ہیں. جب ان کو ضرورت تھی کہ ملیٹنٹ اسلام کی ہو تو فوراً فتوے آ گئے، اور افغانستان میں ایک بڑی لڑائی بھی لڑی. القاعدہ بھی بنا. القاعدہ بھی انہی کی مدد سے بنا تھا، جو بعد میں ان کے خلاف ہو گیا تھا. اور لیکن غور طلب بات یہ، جتنے بھی یہ اسلامک ملیٹنٹ گروپس ہیں، چاہے وہابیوں کے ہوں یا دیوبند سے جڑے ہوئے ہوں، افغانستان میں کسی نے بھی کبھی اسرائیل کے خلاف کوئی بات نہیں کی، نہ کبھی کوئی اسرائیل کا مسئلے کے اوپر بات کی. ان کے یہاں اسرائیل کبھی مسئلہ رہا ہی نہیں. اور انڈائریکٹلی ان سب نے امریکہ ہی کو سپورٹ کیا. القاعدہ ضرور شروع میں خلاف ہو گیا تھا، خلاف تھا، مگر بن لادن کے مرنے کے بعد اس میں وبھاجن ہو گیا، آئی ایس ایس بن گئی، تو وہ بھی ختم ہو گیا. ہم کبھی اور اس کے اوپر بات کریں گے ڈیٹیل کے مادھیم سے. تو اب استھتی یہ ہے کہ کس طریقے سے سیریا کا دوبارہ سے گٹھن ہو. سبھی چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک امن شانتی آ جائے اور رشین اور ایرانین انفلوئنس ختم ہو جائے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہاں کے اوپر ایک تو انٹرنل ایک بڑی سمسیا ہے وائی پی جے کے لے کے. وائی پی جے جو ہے وہ یقیناً رستینہ جن یعنی یہ کردش آرگنائزیشن ہے، پیپل ڈیفینسو یونٹ ہے، یہ آرم سینیہ، اس میں بہت سے سینیہ یونٹس ہیں، اور اسی کے اندر ایک وائی پی جے ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. یہ جو وائی پی جے ہے یہ سیرین ڈیموکریٹک فورس کا ایک حصہ ہے، اور سیرین ڈیموکریٹک فورس کے بہت اچھے سمبند امریکنز کے ساتھ ہیں. لیکن وائی پی جے کو لے کے ترکی بہت خلاف ہے. ترکی کا اور قطر یہ دونوں نے اس کو آتنکوادی بھی سنگٹھن گھوشت کر رکھا ہے. ترکی کا کہنا یہ ہے کہ یہ وائی پی جے جو ہے یہ ایک جو ہے ایک اس کا سیدھا سمبند جو ہے پی کے یعنی کردش ورکرز پارٹی کے ساتھ ہے، جو کہ آتنکوادی ہے، جو کہ ایک کمیونسٹ سنگٹھن تھا، ملیٹنٹ گروپ تھا، جو کافی سمے سے لڑائی لڑ رہا ہے ترکی سے. اب غور طلب بات یہ ہے کہ کردستان جو تھا یہ 4 بھاگوں میں بٹا ہوا ہے. ایک بڑا پارٹ جو ہے اس کا عراق میں ہے، پھر اس سے بڑا پارٹ ترکی میں ہے، اور ایک پارٹ سیریا میں ہے، اور تھوڑا سا پارٹ اس کا ایران کے پاس بھی ہے.
تو یہ اس طرح سے بٹا ہوا ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی یونٹی ہو، ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں، ایک لمبی لڑائی کافی سمے سے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ سیرین ڈیموکریٹک فورس جو ہے 2011 میں بنی تھی، جب اپرائزنگ شروع ہوئی تھی، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ فن لینڈ اور سویڈن نے بھی سپورٹ کیا ہے، لیکن انہوں نے اس کو آتنکوادی نہیں گھوشت کیا، اور اسی کارن ورش ٹرکی جو تھا اس کو ریکگنائز کرنے پہ تیار بھی نہیں تھا۔ اس کی ممبرشپ جب نیٹو میں آئی بات کہ فن لینڈ اور سویڈن ممبر بننا چاہتے ہیں نیٹو کے، تو ٹرکی اس کی مخالفت کر رہا تھا، پھر بعد میں کچھ ایک ایگریمنٹ ہو گیا، جیسا کہ ٹرکی کا طریقہ ہے کہ پہلے شور مچاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ڈیل کر لیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہاں کے اوپر جو ہے یہ جو کس طرح سے یونٹی اور ٹیریٹری انٹیگریٹی آئے گی، اس کا کوئی پلان ابھی فی الحال تک تو نہیں ہے، بات ضرور ہو رہی ہے۔ اس سمے جو گورنمنٹ ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پہ جو سیریا کی انٹرم گورنمنٹ ہے کہ وہ اسرائیل سے کوئی لڑائی نہیں لڑے گا، حالانکہ اس کے پاس قبضہ ہے۔ سیریا ایک بہت ہی اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ کنٹری ہے، اس کے بارڈر جو ہیں عراق سے بھی ملتے ہیں، جارڈن سے بھی ملتے ہیں، ٹرکی سے بھی ملتے ہیں، لیبنان سے بھی ملتے ہیں، اور میڈیٹرینین کوسٹ پہ ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی کنیکٹیوٹی میڈیٹرینین کوسٹ کی کنیکٹیوٹی یورپ سے ہے، تو اس وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ اسی کے چلتے ہوئے رشینس نے دورتے اس میں اپنا ایک نیول بیس بھی بنایا تھا اسد رجیم کے زمانے میں، جو کافی سمے سے ہے۔ اب اس گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے بات کی ہے، رشیا سے کہا ہے کہ وہاں سے، رشیا نے زیادہ تر پلینس اور فوج وہاں سے ہٹا کے لیبیا میں اپنی ڈپلوائے کرنا شروع کر دی ہے۔ اب یہ ہے کہ سیریا میں اسرائیل اسد کو ہٹانے کے بعد اب یہ ہو گیا کہ لبنان میں حزب اللہ بھی کافی کمزور ہو گیا، اور ایران کی جو انفلوئنس تھا سیریا اور لبنان کے اندر وہ بھی کافی کم۔ سیریا کے اندر اگر ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے علاوہ لبنان کو بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے گا حزب اللہ کی جس طرح سے سپورٹ ہے۔ لیکن حزب اللہ کافی سیلف سفیشینٹ آرگنائزیشن ہے، اس کے پاس کافی ویپن سسٹمز اور ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے اپنے ویپن سسٹم کو بنانے کی۔ اب کس طرح سے کریں گے وہ تو آنے والا سمے ہے، فی الحال وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں، لیڈرشپ ختم ہو گئی ہے، تو یہ ایک بڑی سمسیا ان کے سامنے ہے، اور سیز فائر چل رہی ہے، اور اسرائیل وہاں پہ بھی لگاتار اٹیک کر رہا ہے۔ اور جو عرب دیش ہیں ان کی میرا خیال ہے لبنان کو لے کے وہ بھی خوش ہیں کہ حزب اللہ کمزور ہو گیا، اور اس وجہ سے وہاں کے اوپر بھی اسرائیل کا کافی ورچسو ہے۔ اسرائیل نے وہاں پہ بھی اپنے کافی زمین پہ قبضہ کر لیا، اور ساؤتھ لیبنان میں اپنا ملٹری بیس بھی بنا لیا، تو اب ان کے دو جگہ پہ سیریا میں بھی اسرائیل میں بھی بن گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عراق میں بھی وہ آگے بڑھیں گے، اس لیے کہ وہاں کے اوپر بھی ان کو جو شیعہ ملیشیا ہیں اس سے ان کی رنجش ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان سے بھی ڈیل کرنا ان کا ہے۔ فی الحال وہ کافی انگیجڈ ہیں یمن کے حوثی ریبلز کو لے کے، جو ان کے کنٹرول میں ابھی تک نہیں آ رہے ہیں، جبکہ وہ ان کے اوپر لگاتار بامبنگ ہو رہی ہے۔ سیریا کا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی اس میں اسد کا جانا ایک اچھا جانا تھا، مگر یہ سوچا جا رہا تھا کہ اسد جائیں گے تو ڈیموکریسی آئے گی، لیکن اب یہ کہ جو گھٹک ملیٹنٹ گروپس ہیں جن کا کہ القاعدہ اور ISS سے لنک رہا ہے، اب ان کے قبضے میں ہے۔ حالانکہ وہ بات تو کر رہے ہیں کہ وہاں کے اوپر وہ ہوگا، ڈیولپمنٹ ہوگا۔ ڈیولپمنٹ تبھی سمبھو ہے جب امریکہ اپنے سینکشنز کو ہٹا دے، اور امریکہ کی کنڈیشنز بہت سخت ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں کے اوپر سینکشن لگیں، لیکن وہ اس سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ یہ ایک جو اس کی جو بیسک ڈیمانڈ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو، جس کے اندر کے عورت اور سبھی جتنے بھی وہاں پہ مائنورٹیز ہیں ان کا بھی پارٹیسپیشن ہو۔ اور پھر امریکہ کی اچھی بات یہ کہ ہمیشہ وہ اچھی باتیں کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس کا کام اس کے برعکس ہوتا ہے، اس کے خلاف ہی ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ روگ ایلیمنٹس کے اوپر سختی سے نپٹا جائے۔ روگ ایلیمنٹ سے ان کا مطلب یہ ہے کہ ایرانین
انفلوئنس جو ہیں، یا القاعدہ سے ابھی بھی ان کی رشتے خراب ہیں. القاعدہ کے بھی جو ایلیمنٹس ہیں ان سے بھی یہ گورنمنٹ نپٹے. اور پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ ویمن رائٹ کی بھی بات کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی بھی بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ ایوائڈ کرے، وہ انترراشٹریہ نیموں کا پالن کرے، الیکشن ہو، ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہیں گے کہ کوئی ملٹری ایکارڈ ان کے ساتھ ہو یا کوئی ایک سندھی ہو. یہ ساری باتیں انہی نے طالبان سے بھی بالکل اسی طرح کی ایگریمنٹ کیا تھا، اور یہی سب باتیں طالبان نے بھی کیا تھا. تو اس لیے بہتوں کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ الجولانی جو ہیں وہ ان سب چیزوں کو مان لیں اور پھر بعد میں اپنی طرح سے چلیں. سیریا میں امریکہ اور اسرائیل بیسیکلی دیکھا جائے تو ڈیموکریسی کے خلاف ہے. ان کی بیسک پالیسی مڈل ایسٹ میں یہ ہے کہ ڈیموکریسی نہیں چلتی، اور ڈیموکریسی وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے. عربس اور مسلمان جو ہیں وہ اسلامک حکومت چاہتے ہیں. اسی کا دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر ڈیموکریٹک گورنمنٹ آتی ہے تو وہ امریکہ کے ورد کام کرے گی، پھر تو وہ برکس جوائن کرے گی، ڈی ڈالرائزیشن کی بات کرے گی، لوکل کرنسی میں ٹریڈ کرے گی. تو اس لیے وہ ڈیموکریسی کے پکش میں نہیں ہے. لیکن کیونکہ ان کا کانسٹیٹیوشن الاؤ نہیں کرتا کسی بھی کنٹری سے ڈیلنے سے جو کہ آتنکواد کو بڑھاتی ہو یا جہاں کے اوپر تاناشاہی نظام ہو. سیریا کے اندر تاناشاہی نظام تھا، وہ ہٹنا چاہیے. اس کو ہٹانے میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے. تاناشاہ بھی جو امریکہ کی جو تھنکنگ ہے اس میں دو قسم کے ہیں. ایک تو وہ تاناشاہ ہیں جو ان کا امریکہ سے اور یا اسرائیل سے بھی رشتے ہیں بہتوں کے، وہ تو اچھے تاناشاہ ہیں. لیکن جو تاناشاہ امریکہ کے ورد ہیں وہاں پہ ان کے خلاف سینکشنز، ریجیم چینج کی پالیسی ہوتی ہے. سیریا میں اسی وجہ سے اسد کے خلاف تھا. اسد آخر وقت تک اسرائیل اور امریکہ سے سندھی کرنے پہ تیار نہیں تھے، کسی طرح کا کنسیشن دینے پہ تیار نہیں تھے. اور وہ ان کی ہر کوشش یہ تھی کہ اسرائیل سے اپنی جو ان کی گولان ہائٹس ہے جس کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہے اس کو چھڑانے کی بھی بات کرتے تھے. حالانکہ انہی نے ان کی جو حکومت تھی وہ کافی انیفیشینٹ تھی اور ریپریسو رجیم تھی، اور وہ بعد میں القاعدہ سے اور ISS اور پھر اس کے علاوہ جبہت النصرہ جو کہ ایک القاعدہ رجیم ہے اس سے وہ لڑنے میں اسمرتھ رہے، اور بعد میں رجیم ٹوٹ گئی. اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ وہاں کے اوپر ملیٹنٹ گروپ رہے، ویک گورنمنٹ رہے، تاکہ اس کا دبدبا بنا رہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ سینا کے گٹھن کو نیئر فیوچر میں کہیں سے کوئی مدد ملے گی. کیا ہوگا یہ تو ابھی آنے والا سمے بتائے گا. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں اتنا ہی. ہم جلدی ایک نئی رپورٹ لے کے آئیں گے آپ کے سامنے. ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے دیکھا. اگر آپ کو پسند آئے اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور پروموٹ بھی کیجیے. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد.